یہاں پر اس آیت میں اور توحید کو، اور اس سے اگلی آیت کے اندر رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، جو بنیاد ہے عقیدے کی، کیونکہ عقیدے پر ہی سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کیسے بیان کی جا رہی؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اگر سارے دریا سمندر مدادن سیاہی بن جائیں، کیا بن جائیں؟ سیاہی بن جائیں، لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اوصاف لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ پورا سمندر جو سیاہی بنایا گیا تھا یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں جتنا پانی ہے، جو دریا سمندر ہے، ان کو سیاہی بنا دیں، اور اس سیاہی کو قلم کے اندر بھر بھر کے، کلموں کے اندر بھر بھر کے اس سے لکھنا شروع کریں، تو دنیا کے سمندر سوکھ جائیں گے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی باتیں اور اللہ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی، بشرطیکہ لکھنے والے کے پاس جب اتنا علم بھی سارا اس کو پتہ، معرفت اس کی اس درجے کی ہو۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ جتنا دنیا میں یہ پانی ہے، اتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، اتنے ہی اور بھی لے آئے جائیں، اللہ فرما رہے اتنے ہم ان کو اور بھی لا کر دے دیں، اتنا ہی پانی اور بھی لا کر دے دیں، جتنا بھی ہے اس کے علاوہ ڈبل کر دیں، اور پھر اس سارے کو سیاہی بنا دیں، اور پھر لکھنا شروع کریں یہ لوگ، تو پانی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ کیا ذات ہے وہ، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے خود اللہ۔ یہ کسی خطیب کا مبالغہ نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی لفاظی نہیں ہے، اللہ کی آیات ہیں قرآن کی، کہ دنیا کے سمندروں، ایک سمندر، یعنی سمندر تو سارا پانی آپس میں جڑا ہوئی ہے، تو یہ دنیا کا ایک سمندر، اور یعنی دنیا میں جتنا پانی کیا لیں، اور پھر اتنا ہی اور یہ سیاہی استعمال کتنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توصیف ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو، اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان ہو، اوصاف کا بیان ہو، تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، اتنی بڑی ذات ہے۔ اب اتنی بڑی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اب توحید کے بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے جب وہ اتنی بڑی ذات ہے، اب بتاؤ کون ہمسر ہے، بتاؤ کون اس کے جوڑ کا کون ہو سکتا ہے، اس کی برابری کون کر، اس کے سامنے تو ساری مخلوق ہے اس کی، چاہے جتنے نیک لوگ بھی ہوں، جتنے بڑے نبی بھی ہوں، اس کی تو مخلوق ہیں سارے کے سارے، وہ تو بہت بلند و بالا ہے، کیسے اس کو جوڑ دیا لوگوں نے، اکٹھا کر دیا، اس کی مخلوق کو اس کے برابر کیسے لا بٹھایا، اکٹھا کیسے کر دیا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا دوسری آیت میں حضور فرما رہے، کیا کہا کہ وہ یہ بھی کہہ دیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں ایک تمہارے جیسا بشر ہوں، میں، یعنی کہ انہوں نے، پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کی الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا نا، بشریت سے نکال کر، تو کہا کہ جب اللہ کے، تو کہا کہ یعنی الوہیت اور ربوبیت تو اللہ کے لیے، صرف کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ میں خدائی کا دعوے دار نہیں ہوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں انما انا بشر ہوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ ہاں ایک فرق ہے، بہت بڑے فرق ہے، لیکن یوحا، میری طرف وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے جو نبیوں کے علاوہ کسی پر نہیں آتا، یوحا الیہ، میری طرف آتا ہے، وحی آتی ہے، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ کیا ہے، اس کا بنیاد کیا ہے، کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو اب کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جب یہ پتہ چل گیا کہ توحید بھی اور رسالت بھی، اب جس کو اس کے نتیجے میں اس رب العالمین سے ملاقات کا یقین ہو گیا، یا جس کو آرزو ہو جائے، فمن یرجو، چاہنے کے معنی میں ہوتا ہے، آرزو امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے، یعنی اپنے رب کا اب مقرب بننا چاہے، بندہ بننا چاہے،
اس کو جب اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی اور عظمت سمجھ میں آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا بننا چاہے، اللہ کا خاص آدمی بننا چاہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرے، نیکی کو اپنا شعار بنائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی بندگی میں کبھی کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر وہی ایمان اور عمل، یہ جو کسی کو شریک نہ کرنا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، کہ کسی کو اللہ کی بندگی میں شریک نہ کرے۔ شرک کے شائبے سے انسان بچے، شرک کے شائبے سے بھی انسان بچے، اور کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو یہ جو کرے گا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس پر اس کی یعنی کہ نجات موقوف ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب، یہ کامیابی کا رستہ بتا دیا کہ آخر کے اندر۔ اچھا، یہ جو آخری آیتیں ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو، بلکہ اس سے جو پیچھے والی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا سے لے کر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، جو آخری دو آیتیں، اس کے بارے میں بعض حضرات نے ایک عمل لکھا ہے، ایک حدیث بھی اس میں آتی کہ جس کی رات کو جاگنا ہوتی ہو تہجد کے لیے تو وہ یہ آیتیں پڑھ کر سویا کرے، تو انشاءاللہ تہجد میں اس کی جس وقت وہ چاہتا ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ۔